یعنی ان کا تو حضرت معاویہ کے ساتھ بھی ایٹیچیوڈ بہت سخت تھا حضرت عائشہ کا. وہ تو مسند احمد میں حاکم میں موجود ہے کہ تو ڈرتا نہیں اس بات سے کہ میں کوئی بندہ مقرر کروں اور تجھ پہ چھپ کے حملہ کرے جو کچھ تو نے حجر ابن عدی کے ساتھ کیا. مسند احمد کی یہ روایت جو مرزا نے بیان کی، اس میں ایک راوی ہے علی بن زید بن جدعان. اسی طرح یہ روایت مستدرک حاکم میں بھی ہے، لیکن اس میں بھی یہی راوی موجود ہے، علی بن زید بن جدعان. اس راوی کو بہت سارے محدثین نے ضعیف لکھا ہے، بلکہ مرزا کے سامنے ٹیبل پر جو مشکات رکھی ہے، اسی مشکات کی تخریج میں زبیر علی زئی صاحب، جن کو مرزا اپنا استاذ اور شیخ کہتے ہیں، انہوں نے اسی مشکات کے حاشیے میں 28 جگہ ضعیف لکھے ہے. مشکات کی ان روایات کے نمبرز ہم نے ڈسپلے کرا دیے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. ان روایات کے تحت اسی مشکات کے حاشیے میں جو مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہے، اسی کے حاشیے میں 28 جگہ اس راوی کو ضعیف لکھا ہوا ہے. لیکن مرزا نے پوری بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بار بار اس روایت کو کئی ویڈیوز میں بیان کیا ہے. کبھی بھی نہیں بتایا کہ اس روایت کے اندر یہ ضعیف راوی موجود ہے، کبھی بھی نہیں بتایا. اس کے برخلاف اسی مسند احمد کے اندر ایک اور روایت بھی موجود ہے جس کے راوی ثقہ ہیں کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور مالک اشتر بھی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امی جان. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، لست لک بأم، میں تیری امی نہیں ہوں. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگرچہ آپ اس کو ناپسند سمجھیں لیکن میں پھر بھی آپ کو امی ہی کہوں گا. پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مالک اشتر آیا ہے. تو پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے مالک اشتر سے پوچھا کہ میرے بھانجے یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ تو نے کیا تھا؟ مالک اشتر نے جواب دیا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، میں اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، یعنی جنگ جمل میں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تو میرے بھانجے کو قتل کر دیتا تو کبھی کامیاب نہ ہوتا. اب یہ روایت بھی اسی مسند احمد کی ہے، لیکن مرزا نے آج تک اس روایت کو ایک دفعہ بھی ہمارے علم کے مطابق بیان نہیں کیا. اگر کہیں اس کو بیان کیا ہے تو مرزا کے شاگرد ثبوت دے دیں. اگر اسی قسم کی روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہوتی تو مرزا نے اس کو بار بار اچھالنا تھا کہ دیکھو امی عائشہ نے حضرت معاویہ سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں. اس قسم کی باتیں کر کے اپنی طرف سے مرچ مثالیں لگا کے اس کو بار بار مرزا اچھالتا. لیکن چونکہ یہ روایت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھی اور مالک اشتر کے متعلق تھی، اس لیے مرزا نے ایک دفعہ بھی اس کو بیان نہیں کیا. حالانکہ یہ بھی تو روایت مسند احمد کی ہے اور اس کے اندر راوی بھی سارے ثقہ ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مرزا نے اس روایت کا بھی سہارا لے لیا جس کے راوی کو مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی مشکات کے اندر حاشیے میں 28 جگہ ضعیف لکھا ہے. لیکن مسند احمد کی ہی وہ روایت جس کے اندر کوئی راوی ضعیف نہیں ہے، اس کو مرزا نے آج تک بیان نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ مرزا کی خواہش کے خلاف تھی. اب اگر اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے تو مجھے بتائیں فرقہ واریت کس بلا کا نام ہے؟ اگر یہ بھی بددیانتی نہیں ہے تو مجھے بتائیں بددیانتی کس کو کہتے ہیں؟